میں نے گریجویشن مکمل کی تو میرے پاس ایک 8 سال کی بچی آئی جس کی والدہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے بہت پریشان تھی۔ کہتی میری بیٹی ہمیشہ ایک گریڈ لاتی تھی، جہاں اسے ٹیوشن بھیجتی ہوں اس ٹیچر کی شادی ہو گئی، اب ان کی چھوٹی بہن پڑھاتی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں۔ کچھ نجی معاملات کی وجہ سے میری بیٹی کی عمر 8 سال ہو گئی ہے، لیکن یہ 1 کلاس میں ہے۔ بہت مشکل سے سیکنڈ ٹرم پاس کیا ہے۔ میں نے کہا آنٹی آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، تھوڑا بہت سنا، اسے توجہ کی ضرورت تھی، وہ بہت جلد تھک جاتی تھی۔ میں نے اس کی بیس بنائی، 4-5 کام کر کے کہتی ٹیچر یہ لاسٹ کام ہے نا، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی نا۔ میں نے ہمیشہ ہاں میں سر ہلانا اور اس نے خوشی خوشی اگلا کام جلدی کر لینا۔ اسے مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ اکثر دروازے پر دستک ہوتی تو میری اسٹوڈنٹ کی، ٹیچر آئیز کلوز کریں، دیکھیں میں آپ کے لیے فش لائی ہوں۔ کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سردیاں تھیں تو اکثر شام کے کھانے میں آلو کے پراٹھے بنایا کرتی تھی تو میں اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ اسے بھیجتی۔ میں نے جب اسے 3rd ٹرم کی تیاری کروائی تو وہ اکثر بیمار رہتی تھی، ہر وقت مایوس نا امید۔ ایک دن میں نے اس سے وجہ پوچھ ہی لی تو اس نے بتایا کہ میرے بابا ماما سے بس یہ کہتے رہتے ہیں اس نے نہیں پڑھنا، تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے کہا بیٹا بس پھر آپ ان سے کہہ دو کہ بابا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ اس طرح اسے تھوڑی تسلی ہو جاتی۔ پھر اس کے فائنل ایگزامز سٹارٹ ہو گئے، اب وہ دن میں 2 بار پڑھنے آتی۔ میں نے اس کے ساتھ دن رات ایک کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے امتحانات گزرے تو اب رزلٹ کا انتظار۔ میں نے بہت دعا کی۔ 2 دن بعد ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو آنٹی ہاتھ میں رزلٹ تھامے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جب آنٹی نے کہا آپ کی دن رات محنت کی وجہ سے آج میری بیٹی فرسٹ آئی ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دیر بعد میری اسٹوڈنٹ بھی آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق، ایک الگ ہی خوشی تھی۔ میں نے اسے مبارک دی، پھر اس نے جو مجھ سے کہا مجھے کبھی بھولنے والا نہیں۔ ٹیچر میں نے رات آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری ٹیچر کو اپنا گھر دے دیں، اچھی اور بڑی جاب دے دیں، اور میری ٹیچر کو وہ ساری چیزیں دے دیں جو انہیں پسند ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آج لگ رہا تھا جیسے وہ سمجھدار ہو گئی ہے، اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ کچھ نجی مسائل کی وجہ سے آج وہ اپنی نانی کے گھر اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آنٹی آئیں اور کہا بیٹا یہ آپ مٹھائی کھا لینا، اور 500 روپے میرے ہاتھ میں تھما کر مل کر چلی گئیں، کیونکہ باہر گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ بچی میرے ساتھ تو نہیں، لیکن مجھے اس کی وہ دستک، دعائیں، اس کی بہت یاد آتی ہے۔ میری دعا ہے شہزادی اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ جہاں بھی رہو ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ یہ ہمارے ہی بچے بہن بھائی ہیں، کبھی خود سے کتابیں لے کر ان کے پاس بیٹھیے، ان سے پڑھائی کے متعلق سوال کیجیے، ان کے مسائل کا حل تلاش کیجیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔